السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام ناظرین و سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ ربیع الاول جاری و ساری ہے اور 12 ربیع الاول کی آمد ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر 12 ربیع الاول کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف انداز کے اندر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی نعت خوانی کا اہتمام کر کے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح سے کوئی جلسہ جلوس کر کے اس کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مختلف تقاریب کا انعقاد کر کے اپنی محبت اور الفت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت صرف سال میں ایک مہینہ اور ایک دن کے لیے ہے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار سال ہا سال اور پوری کی پوری زندگی ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا جو اظہار ہے وہ غیر معمولی چیز ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جن سے ہم اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں، اس کے اوپر ہمارا یہ فرض ہے اور اس کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، جو مقصد تھا، آپ کی زندگی کی جو تعلیمات تھیں، آپ کا جو کردار تھا، آپ کی جو مکی زندگی تھی، آپ کی مدنی زندگی تھی، اور مکہ اور مدینہ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سال تھے، جن سالوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیات کے اندر، اس 23 سالہ عرصے کے اندر، اس دور کے اندر کیا کیا جد و جہد کی، کیا کیا مشکلات دیکھیں، دین کی سربلندی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا کردار تھا، آپ کی کیا پلاننگ تھی۔ پھر اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہمیں اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت کے کیا حالات تھے، برائی کس لیول پر تھی، کس درجے پر تھی، برائی کس انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور ان حالات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے کے سارے اپنی محنت کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بیجی ہوئی جو ہدایت تھی، جو رحمت تھی، اس کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب برپا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا، اس کا مشن کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہمیں کیا کیا تعلیمات دی ہیں، یہ دراصل حقیقت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عقیدت ہے اور اس کا اظہار ہے۔ سال کے اندر صرف ایک چیز کو، ایک دن کو منا لینا اور اس کو اسلامی تہوار کا نام دے دینا، ظاہر ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل اور مکمل محبت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کیا ہے، نقص ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ البتہ تحقیق ہم نے ہر رسول کو، ہر نبی کو جو مبعوث فرمایا، اس قوم کے اندر اس کا مشن کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، سب سے پہلا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی بندگی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور دوسری ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب، طاغوت کے ساتھ بائیکاٹ کرنا۔ اب دیکھیں، ہر نبی کے لیے اور ہر رسول کے لیے جو سب سے پہلا مشن تھا اور سب سے پہلی جو دعوت تھی وہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف بلانا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین کی بندگی، اور دوسرے نمبر پر جو تھی وہ ہے طاغوت سے اجتناب۔ اب ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کہیں تو کہیں کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی نقص ہے۔
اللہ رب العالمین کی بندگی صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تک محدود نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی بندگی یہ ہے کہ انسان کی جب تک سانس ہے اور انسان کی سانس جہاں جہاں بھی وہ گردش کرتی ہے، جہاں جہاں بھی وہ کیا کرتی ہے، انسان گھومتا پھرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، چاہے وہ مسجد ہے، وہ اس کا گھر ہے، وہ بازار ہے، وہ اس کا دفتر ہے، وہ اس کا کارخانہ ہے، وہ اس کی فیکٹری ہے، تو جہاں جہاں بھی انسان اپنی زندگی کے اندر سفر کر رہا ہے، وہیں وہیں پر اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کا یہ تقاضا ہے کہ وہاں انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی احادیث کے مطابق اللہ رب العالمین کی کیا کرے، بندگی کرے۔ یہ ہے دراصل حقیقت کے اندر بندگی۔ اسی طرح سے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر، اپنی اجتماعی زندگی کے پھر دیگر اس کے جو گوشے ہیں، اس کے معاملات ہیں، اس کی سیاست ہے، اس کی معاشرت ہے، اس کی معیشت ہے، اس کا سماج ہے، اس کی سیاست ہے، اس کی حکومت ہے، اس کے بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کے تعلقات ہیں، چاہے وہ ایک فرد ہے یا پھر ایک ملت ہے یا پھر حکومت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی بندگی کے اندر آتی ہیں۔ تو تب جا کر ایک کامل ایک تصور ملتا ہے کہ گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مشن دیا تھا، ایک مقصد دیا تھا، اس کا اظہار ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار اور عقیدت، کہ اللہ کے نبی جو مشن لے کے آئے اس مشن کو آگے لے کر چلنا، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت۔ اب دوسرے نمبر پر جو چیز ہے اس کے اوپر آتے ہیں، وہ ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے اجتناب۔ اب طاغوت کس چیز کا نام ہے؟ طاغوت کیا صرف اور صرف ایک برائی کا نام ہے طاغوت؟ یا ہم کفار کو یہ کہیں گے کہ وہ طاغوت ہے؟ نہیں، بلکہ ہر وہ چیز، ہر وہ گناہ کہ جو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تعلیمات، اس کے دیے ہوئے نظام سے ٹکر کھائے، اس کے دیے ہوئے نظام کے برخلاف ہو، وہ ہے طاغوت۔ سمجھ لیجئے کہ رحمان کی بندگی کیا ہے؟ وہ در حقیقت بندگی یہ رب ہے، اور جو شیطان کی بندگی ہے، غلامی ہے، وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ تو ہم ذرا دیکھیے، اپنا احتساب کریں اور اسی طرح سے نگاہ تأمل سے دیکھیں، اگر ہم بندگی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی تو وہ بھی اس کے اندر نقص ہے، اس کا کامل تصور نہیں، اور اگر کامل تصور ہے تو عمل نہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اسے تو ہم کسی صورت میں بھی کسی طرح سے بھی دین کا حصہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو گویا کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کے تحت طاغوت کی تحقیق کرنا، جدید جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے، جو ملحدانہ قسم کے عقائد ہیں، اس کی ترویج ہے، اسی طرح سے سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، اور دیگر جتنے بھی ازم ہیں جو اسلام کے خلاف ہر جگہ کہیں نہ کہیں وہ سراپا احتجاج ہوتے ہیں، وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو گویا کہ اس کی تحقیق کرنا، اس کا سد باب کرنا، اور پھر اس کے مقابلے میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بندگی کے ساتھ ساتھ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کے اوپر بھی عمل پیرا ہونا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، اور اس مشن کو آگے لے کر چلنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ عقیدت اور محبت ہے۔ اور میرے خیال سے ماہ ربیع الاول کے یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر اگر ہم ان دو چیزوں کے سمجھ لیں کہ ان اعبدوا اللہ اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن اور مقصد کیا تھا، تو پھر در حقیقت ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بہت بڑا تحفہ دیا ہے، اور ہم نے حقیقی معنوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار بھی کیا ہے، اور ان کے امتی بھی کہلائے ہیں، اور روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر جو ہے اس کے پینے کے حقدار بھی ہیں۔ لیکن اگر یہ ایسا کچھ بھی نہیں، ہم صرف اور صرف کچھ رسوماتی چیزوں کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں، اور حقیقی معنوں کے اندر اپنی زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ کو لے کر نہیں آتے، تو ہماری یہ ساری کی ساری محنتیں، ہمارے پروگرامات، ہمارے جلسے جلوس، ہماری نعت خوانی، ذکر و اذکار، یہ سارے کے سارے ملیہ میٹ ہو جاتے ہیں،
یہ سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مجھے اور آپ کو اس وقت اپنی زندگی کے اندر، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اسوہ لے کر محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا ہے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھنے اور آپ سے محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔